بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کثیر الکرامات ولی ہیں. آپ سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرف بہت سی کثیر تعداد میں جو جھوٹی واقعات، جھوٹے کرامات تھے وہ بھی منسوب کر دیے گئے ہیں آپ کی طرف. کچھ کتابوں میں الحاق کر کے، بزرگوں کی کتابوں میں الحاق کر کے، اور کچھ لوگوں کی زبانوں پر اتنا زیادہ رٹا گیا کہ لوگوں میں مشہور ہو گئے. آئیے میں ایک عالم صاحب کی کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، اور میں نے جب اس کو سنا تو میں دنگ رہ گیا کہ یہ دیکھیں کتنے چٹکارے لے کے اسٹیج پہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتاب میں کم از کم پڑھ تو لیے ہوتے کہ یہ واقعہ لکھی کہاں پہ ہے. انہوں نے دو جھوٹے واقعے کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ تیار کر دیا. پہلے آئیے میں آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اکابرین نے ان واقعات پر کیا لکھا ہے، اپنی کتابوں میں کیا فتوے دیے ہیں. ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے. حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. ہائے ہائے واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ یہ پیرانے پیر، سبحان اللہ دستگیر. ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا. وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے. ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے. ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا. وہ اٹھا کے لے آئی. تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے. عقیدہ دیکھے اس کا. جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے. پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے. میں یہاں رک کے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پوائنٹ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتا رہے ہیں واقعہ، اس میں کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے. یعنی یہ غوث پاک کا بچپنا نہیں ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوان ہو گئے تھے، پڑھ چکے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور آپ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے مر جاؤ تو سب مر جاتے تھے. اس کو ذرا پوائنٹ کرنا. آگے سنیے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی. یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مصافحہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں کدھر جاؤں. واہ واہ واہ. حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، آپ اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا. اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی عاشق. جی آپ نے سنا، انہوں نے اس واقعے میں دو جھوٹے واقعے کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا، بنا دیا اپنی طرف سے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں نے ہی جھوٹے کرامتوں کو گڑھ گڑھ کے لوگوں میں مشہور کیے ہیں. اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی لوگوں نے جھوٹے کرامات جو آج مشہور ہو رہے ہیں نا، ایسے لوگوں نے ہی گڑھ گڑھ کے اپنی طرف سے لوگوں میں مشہور کیے ہوئے ہیں. میں کیوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دو جھوٹے واقعات کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا ہے، بنا دیا ہے. الحمدللہ بڑی تحقیق سے میں بولتا ہوں، دو جھوٹے واقعات کو ملا کر ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا ہے. اگر انہوں نے یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں اس کو بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھی ہے،
بہرحال آئیے میں آپ کو اپنے اکابرین کے فتاوے سے دکھاتا ہوں اور ان کے اس واقعے جو انہوں نے بڑے چٹکارے لے کے لوگوں کو بتایا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعہ کیسا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کرتا ہوں۔ فتاوی تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتاوی کی کتاب ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جو فتاوے دیے ہیں، آپ کی کتاب 4 جلدوں میں ہے، فتاوی تاج الشریعہ کے نام سے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اپنی کتاب فتاوی تاج الشریعہ جلد 4 صفحہ نمبر 105 اور 106 پر آپ سے سوال کیا گیا ہے اور جواب موجود ہے۔ لمبی تحریر سوال میں ہوا ہے، میں لفظ باللفظ نہ پڑھ کے بلکہ لفظ بالمعنی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد لفظ باللفظ میں اس کا جواب ضرور پڑھ دوں گا آپ کے سامنے۔ اس میں بتایا گیا ہے، سوال آپ سے کیا گیا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے، وہی چیز کہ ایک امام صاحب مسجد میں واقعہ بیان کر رہے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا بچہ مر گیا تھا، تو رو رہی تھی اپنے بچے کو لے کر، تو کسی نے آ کے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بچہ مر گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ تم جیلان شہر میں ایک بچہ رہتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، وہ بچوں کے ساتھ جب کھیلتا ہے تو بچوں کو کہتا ہے مر جاؤ تو سب مر جاتے ہیں، اور جب کہتا ہے کم باذن اللہ، زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو سب زندہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم وہاں جاؤ، جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں تو جب بچوں کو کہیں کہ مر جاؤ، سب بچے مر جائیں، تو تم بھی اپنی بچے کو ان بچوں کے درمیان بیچ میں لٹا دینا، اور دیکھنا جب وہ کہیں گے کم باذن اللہ، سب بچے زندہ ہو جائیں گے، تو تیرا بچہ بھی اس میں زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ لے کے جیلان پہنچی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھیل کے یعنی درمیان گئی، اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچوں کو کہا کہ مر جاؤ، سب بچے مر گئے، تو چھپکے سے اس عورت نے بھی اپنا بچہ لٹا دیا۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، کم باذن اللہ، تو سب بچے زندہ ہو گئے، اس کا بچہ مرا ہی رہا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کے فتاوے میں ہے، اس کا بچہ مرا ہی رہا۔ تو بڑھیا رونے لگی، وہ عورت جو تھی وہ رونے لگی، میرا بچہ کیسے مر گیا، میرے بچوں کو بھی زندہ کرو۔ تو آپ نے کہا کہ جس کو میں نے مارا تھا اس کو میں جلا دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے اس کو میں کیسے جلا سکتا ہوں۔ تو بہرحال وہ عورت جو بڑھیا تھی وہ ضد کرنے لگی آپ سے کہ میرے بچے کو زندہ کرو۔ تو آپ نے ہوا میں کچھ لکھا اور کچھ مٹایا، اور پھر آپ نے اس بچے کو پکڑ کے اٹھا دیا اور وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال جب یہ امام صاحب مسجد میں بیان کر رہے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے سوال میں کہ جب یہ بیان کر کے وہ ممبر سے اترے، نماز ہوئی، اس کے بعد ایک شخص آ کے امام صاحب سے کہنے لگا کہ حضور یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھی تھی۔ تو وہ شخص گیا گھر اور کتابوں کا خوب مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد امام صاحب سے آ کے ملا اور کہنے لگا کہ حضور جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا وہ ہمیں اس کتاب میں نہیں ملا۔ پھر امام صاحب کہنے لگے نہیں وہ فلاں کتاب میں لکھی ہے۔ تو وہ گیا اس کتاب کا بھی مطالعہ کر کے آیا، پھر آ کے کہا کہ وہ اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے پھر کہا کہ نہیں یہ واقعہ نا غوث پاک کی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ تو بہرحال آپ سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت ہے یا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، یا یہ کس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے کھیلیں گے؟ بچپنا، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جوانی میں بچپنا والا کھیلا کھیلتے تھے، یعنی خام خواہ لوگوں کو مارتے تھے اور جلاتے تھے؟ کیا بات ہے۔ بہرحال اس میں جو پوچھا گیا ہے آپ سے اس کا جواب آپ لکھتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جلد 4 فتاوی تاج الشریعہ جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر۔ الجواب، واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا شمس تبریز کی جانب، امام پر بہرحال ثبوت دینا لازم، اگر ثبوت دے تو خیر، ورنہ بے توبہ و رجوع اسے امام بنانا گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بیان کیا ہے اس امام کو چاہیے کہ وہ اس کا ثبوت دے، وہ کس کتاب میں اس کو پڑھا تھا، ورنہ اسے امام بنانا گناہ ہے اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے تو۔ سمجھ رہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہماری تحقیق ہے کہ یہ واقعہ کسی کتاب معتبر کتاب میں نہیں ہے، بالکل گڑھا ہوا من گھڑت واقعہ ہے۔ تو بہرحال جس نے یہ بیان کیا، اگر کوئی میرا سننے والا ان تک پہنچ جائے تو وہ ان سے دلیل مانگے، ورنہ اگر یہ دلیل دے تو خیر ہے، ورنہ اگر یہ دلیل نہ دے تو انہیں امام بنانا گناہ ہے بقول حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کو ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ بھی معتبر کتاب سے، من گھڑت واقعہ نہیں، کیونکہ آپ ایک مقرر ہیں، خطیب ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو بیان واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ کو تو بہت زیادہ قدم جو ہے پھونک کے رکھنا پڑے گا نا لوگوں کے سامنے۔ آپ نے کیسے ایک من گڑھت جھوٹا واقعہ، بے اصل واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا؟ آپ پر تو توبہ لازم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اکارڈنگ کیا فرمایا ہے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 629 630 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 629 630 پر۔
آپ سے 2 واقعے کے متعلق پوچھا گیا ہے، اور ایک واقعہ یہی پوچھا گیا ہے کہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے زنبیل ارواح یعنی روحوں کی جو جھولی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس میں بتایا گیا ہے واقعے میں کہ جا کر آپ نے ان سے جھولی لے لی اور اس دن کی جتنی روحیں تھیں آپ نے سب آزاد کر دی۔ آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، شیطان کی گڑھی ہوئی ہے۔ کون سا واقعہ؟ یہی جو ارواح زنبیل کو چھین لیا اور اس دن کی ساری روحوں کو آزاد کر دیا، وہی روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، یعنی جس نے بیان کیا اس نے بھی حرام کام کیا، اور جس نے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو سنا اور خوب چٹکارے لے کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بھی حرام کام کیا۔ اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے، نہ کہ محبوبان الہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ کسی رسول کے ساتھ ایسا حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے۔ اللہ تعالی جہالت و ضلالت سے پناہ دے، واللہ تعالی عالم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کی، اس میں توہین ہے ایک رسول کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان صاحب نے اس کو بیان کیا چٹکارے لے کے اسٹیج پہ، اور لوگوں نے خوب سبحان اللہ بھی کہا۔ سوچیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہو رہی تھی کہ ان سے روح لے لی گئی، چھین لی گئی، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کریے۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ واٹس ایپ نمبر 9763040198۔ ویورز، اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سنی اسلامک فیکٹس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔